حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ پازیٹو کیریکٹر سے گزر رہے ہیں، مثبت اخلاق سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں ایثار اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو شیئر کی تھیں جو کہ ایک مثبت اخلاق ہے اور آدمی کے ایمان کو اور بڑھانے والی چیز ہے۔ ہم اسی کی کچھ اور باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، ایثار کا مطلب قربانی دینا ہے، یعنی اپنے کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دینا۔ وہ چیز مجھے مل سکتی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، لیکن میں اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دے رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے رہا ہوں، تو اس کو قربانی کہا جاتا ہے، ایثار کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایثار اور قربانی ذرا دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں۔ خاتون آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک کپڑا ہے، ایک لباس ہے، اس لباس کو میں نے خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اس کو پہنیں گے تو آپ بہت اچھے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور واقعی بہت پسند کیا اور فوراً گئے، جا کر اس کو پہن کر واپس لوٹ کر آئے۔ پھر اللہ کے رسول محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک تو اس بڑھیا خاتون کی پسند ہے کہ اللہ کے رسول آپ پہنیں، اور پھر اللہ کے رسول کو بھی خود پسند آیا کہ بھئی یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جوڑا آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے، شاید مجھ پر بھی بہت اچھا لگتا ہوگا، کیا آپ مجھے دے دیں گے اس کو؟ مجھ پر بھی بہت اچھا لگتا ہوگا، کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، ہاں تجھ پر بھی بہت اچھا لگتا ہوگا۔ آپ نے نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھو آپ سامنے والے کے دل کو کیسے رکھتے ہیں اللہ کے رسول۔ ایک تو بڑھیا کا یعنی وہ ایکسپٹ کر کے اس کو خوش کر دیا، اور آپ کو بھی پسند تھا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پسند ہونے کے بعد جب سامنے والے نے کہا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے دیجئے، تو اللہ کا رسول اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اپنے آپ پر اللہ کے رسول نے دوسروں کو ترجیح دیا۔ یہ قربانی کی انوکھی شکل ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کا مطلب تو جانتے ہیں نا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہیں، اور اس مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو خبر ملی کہ بھائی دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بٹھا کر مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کا رسول ہم ایک کام کریں گے، ہم مدینے سے باہر نکل کر ان تمام دشمنوں کا مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، لہذا ہم ایک کام کریں گے، اس مدینے کے اطراف میں ہم لوگ خندق کھودیں گے، گڑھا کھودیں گے، اور ایسا گڑھا کہ بھائی یہاں سے یہ لوگ آئیں گے تو چھلانگ لگا کر اندر مدینے میں نہ آ سکیں، یا ان کا گھوڑا بھی چھلانگ کر اندر نہ آ سکے، یا اندر گڑھے میں اتر کے پھر چڑھ کے اندر مدینے میں نہ آ سکیں، اس طرح ہم لوگ خندق کھودیں گے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے قبول کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام کو ذمہ داری دے دی کہ بھائی ایک صحابی کی ذمہ اتنی زمین کھودنا ہے اور اتنا لمبا کھودنا ہے۔ تو صحابہ کرام زمین کھود رہے ہیں، یعنی خندق کھود رہے ہیں، اور سخت یعنی وہ قسم پرسی کا عالم ہے، مسلمان تنگی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جب کہ اللہ کا رسول پیٹ پر پتھر باندھ کر گڑھے کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اور تو اس وقت ایک صحابی نے دیکھا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی بھوکے ہیں،
تو انہوں نے اپنے گھر میں کچھ کھانا تیار کرایا. کھانا تیار کرنے کے بعد آ کر اللہ کے رسول میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے, بس آپ جو ہے گھر پہ چلیے میرے, تاکہ آپ کھا کر جو ہے واپس لوٹ کر آئیں. تو یہ ایسا مومنٹ تھا جس میں آپ شدت سے بھوک محسوس کر رہے تھے, اور ایک آدمی خاص ان کو ہی بلا رہا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ کھانا بھی تھوڑا ہی ہوگا, مختصر ہی ہوگا. لیکن پھر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی میں جا کر کھا کر آؤں گا, میں اپنا پیٹ بھر کر آؤں گا, بلکہ آپ نے پورے کے پورے صحابہ کرام سے کہا چلو فلاں کے پاس دعوت ہے, ہم جائیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا رسول سوچا. جب یہ پورے صحابہ کرام گھر کو آئے تو خاتون پریشان, صحابی پریشان. اللہ کا رسول میں نے تو بس آپ کو دعوت دی تھی, اور خاتون بھی کہہ رہے ہیں کہ بس مختصر سا کھانا ہے, کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فکر مت کرو, جس میں سے تم سالن نکال رہے ہو اس ہانڈی کھولنا نہیں, کھولے بغیر تم نکالتے رہنا. جس تنور سے تم روٹی نکال رہے ہو تنور میں جھانک کر مت دیکھو, بس تم روٹی نکالتے رہو. تو خاتون نے ویسے ہی عمل کیا, اور پھر جو ہے جب نکالتے گئے پورے صحابہ کرام سیر ہو کر کھانا کھا لیا, روٹیاں سب بھر کر جو ہے پیٹ بھر کر کھا لیے ماشاءاللہ. لیکن خاتون کہتے ہیں آخر میں جب سب لوگوں نے کھا لیا تو میں نے دیکھا اور کتنا باقی ہے. جھانک کر دیکھا تو جو ہے اس کے بعد یہ پورا کا پورا سالن ختم ہوا. اور راوی کہتے ہیں اگر وہ خاتون نہ دیکھتی ہوتی تو یہ قیامت تک یہ سالن چلتے ہی رہتا تھا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کے رسول وہاں پر صرف اپنے بارے میں نہیں سوچا, بلکہ پورے کے پورے صحابہ کرام کو وہاں پر لے کر چلے گئے. اور لے کر جانے کے بعد اللہ کے رسول نے شرمندہ نہیں کیا, اللہ نے علاج رکھ لی, صحابی کی بھی لاج رکھ لی, اللہ کے رسول کی بھی اللہ نے لاج رکھ لی کہ نبی لے کر چلے گئے, بس 2-4 روٹیاں تھے اور صحابہ 100 صحابہ کرام ہیں, بھائی کچھ نہیں چلو واپس چلو, ایسا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ نے خاتون کی عزت رکھ لی, اللہ نے نبی کی عزت رکھ لی, اور اللہ نے صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلا دیا. اب دیکھیں آپ, کئی بار ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا, اور مہمان آنے کو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میرے گھروں میں کچھ ہے تو جا کر پوچھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتا ہے تو آپ نے پہلے ہی مرحلے میں صحابہ کرام سے نہیں کہا, بلکہ آپ نے کہا جاؤ میرے گھر میں اگر کچھ ہے تو لاؤ, مہمان کھانا کھلائیں گے. یہ اللہ کے رسول کے کمرے ہیں, لائن سے اللہ کے کمرے ہیں, یہاں پر جاتے ہیں کچھ ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں. یہاں جا رہے ہیں کچھ ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں. یہاں جا رہے ہیں کچھ ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں. یہاں جا رہے ہیں کچھ ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں. تب اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا مہمان ہے, کون ان کو کھانا کھلائے گا؟ سب جگہ آپ نے تلاش کیا, کچھ نہیں ملا. فائنل کوشچن کیا کہ کون میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ صحابی نے فوراً لبیک کہا, اپنے گھر لے گئے, لے جا کر اپنے خاتون سے کہا میرے نبی کے مہمان کو لایا ہے. تو خاتون نے کہا بس تھوڑا سا کھانا ہے, اور اپنے بچوں کے لیے کھانا ہم رکھا ہے. تو صحابی نے کہا تم فکر مت کرو, تم جو ہے بچوں کو سلا دو, اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم جو ہے چراغ درست کرنے کے بہانے آنا, چراغ جو ہے بجھا دینا, اندھیرے میں ہم کھاتے رہیں گے, مہمان کو جو ہے کھلا دیں گے, اور میں کھانے کی آواز کرتا رہوں گا لیکن میرا مہمان کھانا کھاتا رہے گا. یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آئی کہ صبح اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی نازل کی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ قربانیاں اب ذرا دیکھو آپ کیسے, مطلب صحابہ کرام کا دل, کیسے صحابہ کرام کے اخلاق. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام, یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا. کہہ رہے ہیں کہ میرا آدھا مال تم لے لو, اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دے دوں گا, تم اس سے نکاح کر لو. لیکن انہوں نے کہا نہیں, بس نہ مجھے تمہارا مال چاہیے نہ تمہاری بیوی چاہیے, بس بازار کا راستہ بتا دو, وہاں جاؤں گا اور تجارت کر کے سب سے بڑے مالدار بن گئے. ماشاءاللہ سب سے بڑے مالدار بن گئے. کیوں؟ وہ قربانی وہاں صحابی نے دینا چاہا, اور اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ باپ
जाबिर बेटे, अब्दुल्ला बाप शहीद हो गए जंग में, बेटे जाबिर हैं, 8 बहनें हैं, अकलौते भाई हैं। 8 बहनों को तरबियत देने के लिए आपने निकाह किया। निकाह करने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा, भाई तुमने किससे निकाह किया? तो उन्होंने कहा, जाबिर रज़ी अल्लाह ने कहा, अल्लाह का रसूल मेरी 8 बहनें हैं, इनकी तरबियत मैं नहीं कर सकता, इनकी तरबियत करने वाली काबिल खातून को मैंने निकाह किया। आपने पूछा, भाई तुम जो है किसी कुंवारी से कर सकते थे? नहीं अल्लाह का रसूल, अगर मैं कुंवारी कर लेता लड़की से निकाह, ये भी आकर उनके से खेलना शुरू करती, फिर तरबियत कौन करने वाले थे? इनकी तरबियत की खातिर, अपने बहनों की तरबियत की खातिर जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने जिंदगी भर गुजारने वाली खातून यानी बड़ी उम्र की खातून से निकाह करके लाया। ये कुर्बानियां हैं। ये कुर्बानी से अल्लाह खुश होने वाला है, कुर्बानियों से लोगों के दिल में मोहब्बत जो है बैठ जाती है, कुर्बानी से जिंदगी में, माल में, दौलत जो भी उससे अटैच है उसमें अल्लाह बरकत नाज़िल करता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम के अंदर कुर्बानी का जज्बा, ईसार का जज्बा पैदा करने की दुआ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।